آ رہی آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں سید ثاقب علی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علمی سٹی لا رہا ہوتا ہے انفارمیٹو پروگرام، جس کے ذریعے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ ہوتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں میم سامیہ خالد، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، اور میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے کہ ماضی کی یادوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جتنی ہماری یوتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پریزنٹ کے اوپر یا فیوچر کے اوپر کام کریں، لیکن اس کی بجائے وہ 90% جو اپنا ٹائم ہے وہ ماضی میں گزار رہی ہے۔ اور ہمارا ٹاپک بھی آج کا یہی ہے کہ ماضی کی یادوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں میڈم آپ سے سوال کروں گا، اور فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ مایوسی کیا ہے، یا مایوسی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، ہے کیا؟ پہلا کوشچن یہی بنتا ہے کہ مایوسی ہوتی کیا ہے؟ مایوسی دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے لائف میں کچھ کرنے کا پلان کیا، خواہش کی اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کی، لیکن وہ نہ ہو سکا کسی بھی وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ریسورسز نہیں تھے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ریسورسز بھی تھے لیکن آپ کی اپروچ اس تک نہیں تھی، آپ نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے۔ تو وہ ایک اندر فیلنگز آ جاتی ہیں کہ یہ چیز اب میری اپروچ سے باہر ہے، میں یہ کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ فیلنگز ہمارے اندر آنا شروع ہوتی ہیں، لائک ایک نیگیٹو تھاٹ آنا شروع ہوتی ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو فارغ ہیں۔ آپ اپنا مائک آن کرو ثاقب۔ جی آواز؟ ثاقب آپ کا مائک آف ہے۔ جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پکچر کا شاید کوئی ایشو ہے۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میری تصویر بھی آ جائے، لیکن میں تصویر آنے سے پہلے میں اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو منفی تجربات ہوتے ہیں مایوسی میں رہنے کی وجہ سے یا ماضی میں رہنے کی وجہ سے، یہ کیوں آتے ہیں؟ جی آج کا ٹاپک جیسے آپ کے ساتھ ثاقب نے بھی انٹروڈیوس کروایا، اس کے اندر یہی ہے آج ہم لوگوں نے جو ڈسکس کرنا ہے کہ ماضی کی یادوں سے کیسے نکلا جائے۔ اس چیز کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انزائٹی کیا ہے۔ انزائٹی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم لائف میں کچھ چاہتے ہیں حاصل کرنا لیکن نہیں کر پا رہے ہوتے اور کسی بھی وجہ سے، تو ہمارے اندر ایک مایوسی آ جاتی ہے، ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ تو کبھی بھی میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ یہ میں نہیں حاصل کر پاؤں گا، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کر لیتے ہیں۔
اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں یاد ہی نہ آئے اور ہم اسے بھول جائیں، اور بھول بھی جاتے ہیں. ہم اپنی اسٹڈیز میں بزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جاب میں بزی ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی میں بزی ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز نہ یاد آئے. لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں سے ہم بالکل پہلی دفعہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم اداسی طاری ہو جاتی ہے. کسی ایک پرسن سے ہم ملتے ہیں اور ایک دم اداسی طاری ہو جاتی ہے، نہیں پتا ہوتا کہ کیا وجہ ہے. دو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ایک دم سے سیڈنس آ گئی اور نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تو گھر سے خوش نکلا تھا، یہ کیا ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے پاسٹ میں گزرا ہوتا ہے ہمارے، جس کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں، اصل میں ہم بھولے ہوئے نہیں ہوتے، ہم اسے دبا دیتے ہیں. دبانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بات ہم اپنے دماغ میں نہیں لاتے، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز جب ریئلٹی میں ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے سیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم خود بھی اویئر نہیں ہوتے اس چیز سے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، اگلی بات یہ کہ جو ماضی کے تجربات ہیں، جو بھی ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز وہ ایک دم سے کیسے مائنڈ میں آ جاتے ہیں. مینس کہ میں جب چھوٹی تھی، فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی تھی اور میری امی نے میرے ساتھ ایسے کیا، اور وہ بات مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. میں اسکول میں تھی، اوکے. میرے ٹیچرز نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پوری کلاس کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، حالانکہ میں نے کیا ہوا تھا، وہ بات نہیں دماغ سے نکلی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری لائف میں جو ہوتے ہیں اور ہم ان سے نکل نہیں پاتے، انہی کے اندر جو ان سے ہم رہتے ہیں. تو اصل میں ہوگا کیا کہ جب کوئی چیز ہمارے دماغ میں بار بار آ رہی ہوتی ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مطلب میں ہی تھی جس کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے چلو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فلاں کے ساتھ ہو جاتا، فلاں کے ساتھ ہو جاتا. ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ون چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایموشنلی ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ بس میں ایک بدقسمت انسان ہوں، اوکے. میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور اب جو ان سے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دوں گی. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ اسپیچ کی، اور اسپیچ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ٹیچرز نے اسے نیگلیکٹ کر دیا یا یہ کہہ دیا کہ تم نے اچھی اسپیچ نہیں کی. اچھا، اب اس کے بعد اوکے. آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر جب کبھی اسے پبلک پلیس پہ جا کے بولنا پڑا، بات بھول گئی کہ ٹیچر نے کبھی چھوٹے ایج میں یہ بات کہی تھی، لیکن کرمبلنگ سٹارٹ ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہو گیا اور ڈسٹربنس ہونا شروع ہو گئی. پتا نہیں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن سیڈنس ہو رہی ہے، اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں. اب کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس بات کو اپنے دماغ میں ابھی تک رکھا ہوا ہے اور ہم ایموشنلی ہرٹ بہت زیادہ ہیں کہ اس ٹیچر نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا. یہ ہم ایموشنلی ہرٹ ہیں. تو یہ یہاں پہ میں ایک لاسٹ چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیوں بار بار آ رہی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں. اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور دوسرے کو جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے اس کو معاف نہیں کر پاتے. ہمارے مائنڈ میں یہ رہتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کیوں کیا، اور یہ کیوں کا جواب دینے کے لیے یا تو ہم اپنی توجہ بدل دیتے ہیں یا کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کا جواب اپنے مائنڈ کو نہیں دیتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں کمپیوٹر کی دوں گی. جیسے آپ کمپیوٹر لے لو، آپ نے ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو انسان آپ اور کاموں میں بزی ہو گئے ہو. اب آپ اپنے سارے کام کمپلیٹ کر کے کمپیوٹر کو آف کرنے لگتے ہو تو آپ کو یاد کرواتا ہے یہ فائل اوپن ہے. آپ اگر اس کو اگنور کر دیتے ہو وہ پھر یاد کراتا ہے یہ فائل اوپن ہے. برین ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کراتا ہے ماضی میں تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا. یہ جو دو لوگ جا رہے ہیں، اسی طرح میں جا رہا تھا ایک دفعہ، میرے ٹیچر نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ فلاں ایکسیڈنٹ ایسے ہو گیا تھا. مینس کہ جو پاسٹ میں ہوتا ہے وہ پھر اس طرح انڈائریکٹلی ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے، بار بار آ رہا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میرے بھی کچھ اور مزید سوالات تھے جو کلیئر ہو گئے، لیکن میں اس سے اگلے سوال کی طرف آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو جتنے بھی آپ نے ایفیکٹ بتائیں، ان کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھا، ابھی یہ تو ہم بات کر رہے تھے ماضی کی یادوں کی. ماضی کی یادیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. اچھی یادیں ہوتی ہیں تو ہم اکیلے میں بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے انہیں یاد کر کے، پرانے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، پرانے پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں.
اور خوش ہوتے ہیں. لیکن جو یادیں ہماری نیگیٹو ہوتی ہیں یا دکھ دینے والی ہوتی ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں, کسی کا بچھڑ جانا, کسی کا ہمیں نقصان پہنچا دینا, کوئی بھی وجہ, اس کی وجہ سے چونکہ میں نے ابھی جو آپ کو وجوہات بتائیں کہ ہم چونکہ دوسرے کو یا اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے تو وہ تھاٹس نیگیٹو تھاٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ تھاٹس نیگیٹیوٹی میں تبدیل ہو گئیں تو اس کا ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. کیسے ہوگا یہ امپیکٹ؟ انسیڈنٹ ہوا آپ کے سامنے, آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہو گیا, سڈن ڈیتھ ہوگی کسی کی, اب اس کے بعد سب سے پہلے ہوگا کہ آپ انوائرمنٹ کو پرسیو کر رہے ہو یہ کیا ہوا ہے, ڈیتھ کس کی ہوئی ہے, کوئی نیئر اینڈ ڈیئر تھا یا کوئی ایک نیوز پیپر میں پڑھ لیا یا ٹی وی میں دیکھ لیا کہ فلان جگہ حادثہ ہوا وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. سب سے پہلے آپ سچویشن کو پرسیو کرتے ہو, سچویشن کو پرسیو کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چل گیا یہ ہے. اب دو آپ کے مائنڈ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, یا وہ پازیٹیو سوچے گا یا وہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا. اگر تو وہ قریبی تھا تو تھاٹ آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا, یعنی کہ میری ریلیٹیو کی ڈیتھ ہونی تھی. اور اس کے بعد ریگریٹ فیلنگز, اور اس کے بعد نیکسٹ کے اب کیا ہوگا, مین اس قسم کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں, نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. دوسری سائڈ پہ پازیٹیوٹی, ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے, اب نیگیٹیوٹی کی بات کریں. یہ نیگیٹو تھاٹس ان سی ہوتی ہیں, یہ ہماری اندر ایموشنز ڈیولپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایموشنز ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ تھی, تھاٹ کی وجہ سے ایموشنز ڈیولپ ہو گئے نیگیٹو, اور ہم ایک دم ڈپریس ہو گئے, فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی, دل نہیں لگ رہا, کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, اس قسم کی چیزیں ہو گئی. یہ نیگیٹو تھاٹ نے کیا کیا ہمارے دماغ کے ساتھ, یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیلی روٹین میں ہم اکثر نیگیٹو ہی رہتے ہیں. کسی بھی حوالے سے کام, کوئی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جائے, فلاں کی نظر لگ گئی, اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, ویسے ہو گیا. نیگیٹو تھاٹ کرتی کیا ہے, ہمارے برین کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری بیہیورل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے کیمیکلز ہیں, ان میں سے میں دو کا ذکر کروں گی, جن میں سے ایک جو ان سے وہ کارٹیسول ہے. کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی ہماری نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہوا, اس کے جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوگا نا, آپ کا جو برین کا وہ پارٹ ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے, وہ پارٹ جو کہ فارگیونیس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے, وہ پارٹ جو کہ ایمپتھینس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے, وہ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ کیمیکل آپ کو فائٹ اور فلائٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ یا تو بھاگ جاؤ یا لڑنا شروع کر دو, اس سائڈ پہ مطلب لے کے جانا شروع کر دیتا ہے. میں بات کر رہی ہوں کارٹیسول کی, جو ایک برین کا کیمیکل ہے. یہ ہمارے ایسے کرتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نیگیٹو سوچا, میرے ساتھ یہ غلط کیوں ہو گیا, مجھے ٹیچر نے ہی برے مارکس دے دیے, کسی اور کو کیوں نہیں دیے. اچھا, جیسی تھاٹس ہیں کیمیکل ایکٹیو ہوا, آپ کے برین کو میسیجز جیسے ہی گئے کہ کیمیکل ایکٹیو ہوا ہے, اور آپ کا جو فور برین کا کارٹیکس کا پارٹ تھا جس نے آپ کو کریٹو سوچنے پہ مجبور کرنا تھا, جس نے آپ کی پرابلم کو سالو کرنا تھا, وہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا. اس کے ڈاؤن ہوتے ساتھ ہی آپ کی ٹوٹلی فنکشننگ جو تھی وہ ایک دم بیٹھ گئی. آپ ڈیسیژن نہیں صحیح کر پا رہے, آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہو, یعنی کہ آپ فلائٹ سچویشن میں چلے گئے ہو, یا آپ بغیر سوچے سمجھے لڑنا شروع کر دیتے ہو. کس کی وجہ سے ہوا؟ نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہوا. اس نیگیٹیوٹی نے اتنا برا برین کے اوپر امپیکٹ ڈالا. دوسری سائڈ پہ آ جائیں, دوسری سائڈ یہ ہے کہ آپ جو ان سے کوئی ایک انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہوا, اس کے بعد آپ نے جب اسے پرسیو کیا تو جو میننگ دیے نا, اسے پازیٹیو میننگ دیے. پازیٹیو میننگ یہ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شاید ایسے ہی سوچا ہوا تھا, یا آپ نے یہ سوچا کہ یہ میرے لیے اس میں کوئی بہتری تھی, اس کی وجہ سے کچھ اچھا ضرور ہوگا. آپ پازیٹیو سوچ رہے ہو. آپ نے جیسے ہی اپنے تھاٹ کو پازیٹیو کیا نا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, برین کا ایک اور کیمیکل جس کو ہم عام لینگویج میں ڈوپامائن کہتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی ایکٹیو ہوگا, وہ آپ کی برین کو زیادہ آکسیجن پرووائڈ کرے گا, وہ آپ کو جو ان سے فارگیونیس کی طرف لے کے جائے گا, وہ کریٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گا, وہ آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کرے گا کہ آپ کو اس سچویشن سے بہتر طریقے سے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ یہاں پہ دوبارہ واپس آ رہی ہوں اپنے ٹاپک پہ, پازیٹیو اور نیگیٹو پرسیپشن کی. آپ اپنے ماحول میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے انہیں پرسیو کرتے ہو, جو انہیں منفی یا پازیٹیو میننگ دے رہے ہوتے ہو, اس کا امپیکٹ آپ کے برین کے اوپر ہوتا ہے. اور بھی برین جو پرسیو کرے گا وہی میسج باڈی کو دے گا, اور ویسی آپ کی فنکشننگ ہو جائے گی.
سو اس لیے یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نیگیٹو تھاٹس کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو. انسیڈنٹس تو ہوتے ہیں، یادیں تو ہوتی ہیں ہماری ماضی کی ایسی ہیں جو کہ ہمیں بہت ہرٹ کرتی ہیں، کوشش کریں اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کی. جی بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی ایک ذکر کر رہی تھیں کہ جو ڈوپامین ایک کیمیکلز کے بارے میں آپ بات کر رہی تھیں، اور وہ جو ڈوپامین ہوتا ہے آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ وہ جو ہے آپ کی جو انرجی ہے وہ پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈوپامین کا ہیپینس کے اوپر، خوشی کے اوپر اس کا کتنا اثرات پڑتے ہیں اس کے ڈوپامین کے؟ ڈوپامائن ہیپینس کریٹ کرتا ہے. ڈوپامائن ہی نے ہمارے اندر فیلنگ آف ہیپینس کریٹ کرنی ہوتی ہیں. نارملی ہمارے پاس جب ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں یا کوئی ایسے جو کہ پینک ہیں یا اپنے پاس میں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اسپیشلی کوئی لائف میں جب ڈیتھس وغیرہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو نارمل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہم ان کو لافٹر تھراپی کراتے ہیں. ہم ان کی تھاٹس کو پازیٹیو کرتے ہیں تاکہ ڈوپامائن زیادہ سے زیادہ انکریز ہو اور اس کے بعد ان کے اندر ہیپینس کریٹ ہو. جو یہ اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈوپامائن جو کیمیکل ہے اس کو اوور ایکٹیو کرنا، تاکہ جو ہمارے اندر فیلنگز ہیلپ لیسنس کی فیلنگز آ گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. سو میں نے جو ابھی ڈوپامائن کی بات کی نا پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ، وہ یہی کہ جیسے ڈوپامائن ایکٹیویٹ ہوگا، آپ پہلے آپ نے پازیٹیو سوچا، پازیٹیو آپ سوچتے ہو، ڈوپامائن کی ایکٹیویٹی ہے اس کی پرفارمنس زیادہ ہو جاتی ہے. جیسی وہ زیادہ پرفارمنس ہوگی آپ کے اندر ہیپینس آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر فیلنگ آف ریلیکسیشن آنا شروع ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہوں گے وہ بھی آپ کا جو ہے اس ٹاپک کو، آج کا جو ٹاپک ہے ماضی کی یادوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور اگر ان کے کوئی سوالات ہیں تو وہ اس میں اپنا سوال لکھیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ان کا جواب ان تک پہنچائیں. تو اس سے میں آپ کے میرا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کنڈیشن سے، اچھا اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ سم ٹائم میں نے بھی سنا ہے، اور جتنی بھی میری آبزرویشن ہے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے ماضی کے جو حالات تھے، اگر وہ برے نہ ہوتے تو شاید آج ہم اس سٹیج پہ نہ ہوتے، کہ جو آج ہماری جو لائف ہے وہ بہت اچھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اور کیا جو ان کا جو ایک ماضی کا جو ایک تھا، ایک اس کو کیا ہم کہتے ہیں کہ ایریا تھا، وہ کیا پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو گیا، یا ڈوپامین کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہے؟ تو اس کی کیا ریزن تھی؟ مجھے کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل صحیح آپ نے کوشچن کیا. میں ابھی یہ بات کری تھی کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے. میرے ویورز بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب زندگی نے کیا ہی ہمارے ساتھ برا ہو، ہمارے پاس کے تجربات ہی برے ہیں، تو پھر ہم کیسے پازیٹیو ہو جائیں؟ نہیں ہوا جاتا پازیٹیو. یہاں پہ میں زیادہ سائنٹیفک باتیں نہیں کروں گی، ڈوپامائن کی اور کارٹیسول کی بار بار ذکر نہیں کروں گی. میں صرف انہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب زندگی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو اگنور کرنے کی بجائے، اپنا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی بجائے، اس کے ساتھ پراپر ٹائم گزارنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے اور اس کے بعد اسے قبول کرنا چاہیے. ہم کیوں نہیں ان چیزوں میں سے نکل پاتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو زندگی میں پاسٹ میں ہو گیا اس کا حوالہ بار بار کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسے قبول نہیں کیا. تو جب ہم کسی چیز کو قبول کر لیں گے نا، تو کبھی بھی وہ چیز فیوچر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. سو یہ جب ہم جائیں گے سولوشن کی طرف جائیں گے، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح قبول کر لینے کے بعد آپ ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پا سکتے ہو. جی بہت شکریہ. تو مجھے بتا دیں کہ پھر اس کا جو ہے کیا حل ہے، اور ہم اس حال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اب سوچنا یہ ہے کہ جو ہماری نیگیٹو تھاٹس تھیں ان کو پہلے تو نکالنا کیوں ہے مائنڈ سے، کیا وجہ ہے. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے اپنی پرانی باتیں یاد کرنا، اور ہرٹ ہونا بہت پسند ہے مجھے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسی فیز کے اندر ہوں. بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو ان نیگیٹو تھاٹ سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو اندر ہی اندر ایک دیمک کی طرح کھا جاتی ہے.
آپ کو نہیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن کیا ہوتا ہے آپ آہستہ آہستہ اکیلے رہنا شروع ہو جاتے ہو. آپ اکیلے نہیں بھی رہتے تو آہستہ آہستہ آپ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہو کہ دوسروں کے لیے کبھی پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کے اندر خوشی ختم ہو جاتی ہے، کسی خوشی کی بات پہ بھی آپ کے اندر خوشی کی فیلنگز ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے. ان سب چیزوں کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ناکامی بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. ہم زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں، چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہم پیرنٹنگ میں ہیں، چاہے ہم پارٹنرشپ کے ساتھ، اگر ہم لائف پارٹنر کی بات کریں تو ہم اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں بنا پا رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے اس کی وہ پرانی باتیں ابھی تک ذہن میں رکھی ہوتی ہیں. اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، ہم لائف پارٹنر کی بات کر لیتے ہیں، اسپاؤس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، فلاں سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی تھی، میں کیسے بھول جاؤں اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ بھولیں، آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. کیا اس کو ہو رہا ہے جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ تو بھول بھی گیا، یا اگر بھولا نہیں تو اس کو تو ذہن میں بھی نہیں کہ اس نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی تھی. صرف نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو آپ خوش نہیں رہ پا رہے. آپ سے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں وہ آپ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے نکلنا ضروری ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ اتنا بڑا بنڈل لے کے میں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اس کو میں نے چھوڑنا ہے. میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو اگزامپل یہ دیتی ہوں کہ ماضی کی یادیں بالکل ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ ایک سفر پہ نکلے ہو، واک پہ نکلے ہو، یا ایک آپ نے سوچا ہے کہ مجھے ایک لمبی ڈرائیو پہ جانا ہے، اور سپوز آپ رننگ کر رہے ہو اور آپ نے ایک ہیوی بیگ پہنا ہوا ہے اپنے شولڈرز کے اوپر، آپ کے ساتھ والے بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہو، وہ آپ سے آگے نکلی جا رہے ہیں، آپ کو غصہ آئی جا رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گئے، میں بھی تو ان کے ساتھ تھا، مجھے بھی آگے نکلنا تھا. لیکن آپ یہ غور ہی نہیں کر رہے کہ آپ کے شولڈرز پہ تو بیگ ہے پاسٹ کا، پاسٹ میموریز، نیگیٹو میموریز ہے جو اتنی ہیوی ہیں کہ ان کو اٹھا کے آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا. اس کو اگنور کر کے آپ دوسروں کو آگے نکلنے پہ فوکس کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی ان سے آگے نہیں نکل سکو گے. پہلی بات یہ کہ اپنے جو بیگز ہیں نا ان کو اتار دو. ٹھیک ہے، جو نیگیٹو تھاٹس کے بیگز ہیں، جو پاسٹ کی میموری کے بیگز ہیں، ان کو آپ اتار دو. پھر آپ دیکھو کہ زندگی کا یہ سفر آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا آپ انجوائے کرتے ہو. آپ کا کوشچن مجھ سے یہ تھا کہ ہم ان بیگز کو اتاریں کیسے نا، کہ کیسے ہم ان یادوں سے نکل سکتے ہیں، یہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا. پہلے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ مجھے ماضی کی یادوں سے نکلنا ہے، میں نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا میری مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ ہے. میں نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اس کا فزیکل ہیلتھ کے اوپر جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کو ابھی نہیں پتہ چل رہا، لیکن اگلے 5-10 سالوں میں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اگر آپ کو ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، اگر آپ کا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے، فیمیلز میں نے دیکھا ہے انفرٹیلٹی ہوتی ہے، فیمیلز میں نے دیکھا ہے پولیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں، اگر آپ کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پاسٹ میموریز کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیٹسٹ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ کینسر کی وجہ بھی آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، جو ایسے کیمیکل آپ کی باڈی میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کینسر جیسی خطرناک بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نکلنے کا پہلا سٹیپ اپنے آپ سے پرومس کیا کہ مجھے اس میں سے نکلنا ہے. دوسری چیز، ان انسیڈنٹس کو باقاعدہ سوچیں، اپنے دماغ میں لے کے آئیں اور اس کے بعد ان کو قبول کریں کہ جو میرے ساتھ ہوا اٹس اوکے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاید میرے ساتھ بھی ہونا تھا، یہ ہو گیا. قبول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ ماضی واپس آئے گا، نہ وہ سچویشن بدل سکتی ہے، نہ وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. قبول کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اس لیے قبول کروایا جاتا ہے. تھرڈ نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قبول کرنے کے بعد آپ اس شخص کو معاف کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. اس شخص سے معافی مانگ لیں جس کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے جس کو نقصان پہنچا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود بڑے ہرٹ ہوتے ہیں، قرض گزرتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں لیکن مانتے بھی نہیں ہیں، دل میں دکھی بھی ہو رہے ہیں کہ غلط کر دیا، دوست بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر جاتے ہیں. معافی مانگ لیں، اگر تو وہ ہے آپ کے پاس موجود ہے، ابھی بھی تعلق ہے، اس کے پاس چلے جائیں. نہیں اگر تعلق ہے، وہ آپ سے نہیں ملتے ہیں تو آپ ایک اکیلے کمرے میں اپنے ساتھ ٹائم گزاریں اور اس کے اندر اپنی یادوں کے اندر اس کو معاف کر دیں. قبول کر لیا، پھر معافی مانگ لی، پھر معاف کر دیا، آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ ذہنی سکون تو آپ کو یہی مل جائے گا. لیکن وہ دل سے کرنا ہے
یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں نے اس دل سے ساری باتیں نکالنی ہیں، یہ دل اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے، اس ذات کے علاوہ مجھے کسی کو اس میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ دل سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد اینڈ میں، سب سے اینڈ میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے اور میں نے جو ان سے اس کو معاف کر دیا، پھر اب اپنے برین کی یا اپنے مائنڈ کی جو ونڈوز ہیں نا ان کو اوپن کریں، ہر نیگیٹو آنے والی تھاٹ کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی، فار ایگزامپل آپ نے ایک جگہ ایڈمیشن لینا تھا، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، ایف ایس سی کے بعد میڈیکل میں جانا تھا، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اگر نہیں ہو سکا تو یہ سوچیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ بیسٹ میرے لیے اور سوچا ہوا تھا، میرے یہاں پہ جانا ٹھیک نہیں تھا اس لیے آپ نے ایسا کیا، تھینک یو سو مچ۔ اب ایسے ہی سوچو، جیسے ہی آپ پازیٹیو سوچو گے ویسے ہی کیا ہوگا کہ آپ کی جو انسی ہے نا وہ برین میں ڈوپامائن ایکٹیو ہو جائے گا، جیسے ڈوپامائن کیمیکل ایکٹیو ہوگا آپ کے اندر ہیپینس آنا شروع ہو جائے گی۔ تھاٹ نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہیں، پھر کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں برین میں، پھر ہمارے بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ جی وہ شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور اس میں میرا خود بھی میرا ایک پرسنل سوال تھا، وہ سوال یہ تھا کہ آپ ایک بات کر رہی تھیں کہ اگر ہم دل سے معاف کر دیں تو ہمیں دلی سکون بھی ملے گا اور ہم اپنی جو انرجی ہے وہ پازیٹیو میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ بھی ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں کنورٹ ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسے تھاٹس نہیں کنورٹ ہوتی، ہوتا یہ کہ ہماری جیسی تھاٹس ہوتی ہیں نا اس کا ایکسپریشن ہمارے فیس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہماری باڈی کی ایک میگنیٹک فیلڈ کی میں بات کرتی ہوں، ہمارا ایک اورا ہوتا ہے، اس اورا کے اندر وہ نیگیٹو تھاٹس آ جاتی ہیں، اور جیسے ہی ہم کسی دوسرے پرسن کو ملتے ہیں نا وہ ایک نیگیٹو سی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر کسی کو لائک نہیں کر رہی یا کوئی مجھے لائک نہیں کر رہا، وہ جیسے ہی میرے پاس آئے گا اس کے اورا میں چونکہ میرے لیے آلریڈی نیگیٹیوٹی ہے تو میرے اندر بھی نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، میرا اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا، یا آوازار ہونا شروع ہو جاؤں گی، یار یہ کیوں آ گیا، یہ چلا جائے یہاں سے۔ مین آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بھی کام نہیں کیا ہوتا نا، انٹیوشن ابھی آپ کے اوپر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ نیگیٹو فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ نیگیٹیوٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے، آپ کو دیکھ کے کسی کو غصہ آ گیا یا کسی کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی نیگیٹیوٹی اس کے اورا میں موجود ہوتی ہے جو آپ کو ایک دم ڈسٹرب کرتی ہے اور آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہو، ایسا ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مجھے ایک اور بات مجھے بتائیے گا، وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں ملتا ہے اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیں فیل آتا ہے، ہمیں اسے فیل آتی ہے یا جو بھی ایموشنز آتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ نا انتہائی برا آدمی ہے، تو اس ٹائم ہم اس کو لیو کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو انتہا کا بہت اچھا آدمی تھا اور ہم نے اس کو مس کر بیٹھے، تو حالانکہ ہمیں اس ٹائم تو اس کے اندر سے ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ نیگیٹیوٹی فیل ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند تھا اور وہ کتنا ایک اچھا انسان ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھو، جو میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کی نا کہ نیگیٹیوٹی آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اپنے اوپر بہت کام کر چکے ہوتے ہیں یا جن کی انٹیوشن یا سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے۔ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، تھاٹ پیٹرن ہوتا ہے، ہم ایک سٹائل میں سوچتے ہیں، اور یا آپ کہہ لو کہ ہماری باؤنڈریز ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں۔ جب ہم اپنی اینک سے دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر وہ ہمیں اچھا یا برا نظر آئے گا۔ سم ٹائم کوئی ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو وہ تو بہت برا نکلا، کیونکہ جو ہم نے گلاسز لگائے ہوئے تھے نا وہ اچھائی والے تھے، سم ٹائم ہم نے جب گلاسز لگائے ہوئے تھے وہ نیگیٹیوٹی والے تھے، اس لیے پہلے ہمیں نیگیٹو لگا، تھوڑا بہت ملنا شروع ہم نے اس سے کیا، فرینکنس ہوئی، گلاسز ہمارے اترے، ہمیں اس کی اچھائی نظر آنا شروع ہو گئی یا برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب کبھی کسی سے فرسٹ ٹائم ملا جائے نیوٹرل ہو کے ملا جائے، ٹھیک ہے، اس کو جج کیا جائے یا اس کو ایکسپٹ کیا جائے کہ یہ ایسا ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ مجھے تو بہت اسٹائلش لڑکے یا لڑکیاں پسند ہیں، یہ کیسی میرے سامنے آ گئی ہے، مجھے تو بہت مذہبی لوگ پسند ہیں، یہ ایسے کیسے آ گیا میرے سامنے، اور آپ اس کے لیے نیگیٹو سوچنا شروع کر دو۔
आप अपनी अपनी परसेप्शन के ग्लासेस जब तक नहीं उतारेंगे, आप किसी को कभी भी सही परसीव ही नहीं कर सकते। ये होता है हमारे साथ। जी, वो ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। हमारे एक व्यूवर्स की तरफ से एक सवाल भी है कि हम जो हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स में अपना वक्त गुजारते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी के, तो ये क्यों गुजारते हैं हम? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक नहीं है। अगर मैं ये सारी वजूहात बताने लगूं तो मुझे लगता है अगला 1 घंटा और हमारा इसमें लग जाएगा। बहरहाल शॉर्ट करके अगर मैं बताऊं तो इसकी एक बड़ी वजह हमारा लाइफ़स्टाइल है, जैसा हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जैसी। हमारी नेगेटिव थॉट की एक बहुत बड़ी वजह हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस है। जब हम रात को सोते नहीं है, जागते हैं, दिन को सोते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक क्लॉक मौजूद है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या नेचुरल क्लॉक कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है, हमारे जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो डिसफंक्शनल हो जाती है और हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, एक वजह। दूसरी वजह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। जितने ज़्यादा हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, हमने कभी इन्हें देखा कि उनकी वेव्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के जो पॉजिटिव केमिकल्स होते हैं ना, उनको कम कर देती हैं और नेगेटिव केमिकल्स को एकदम एक्टिवेट कर देती हैं। इसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर एक और वजह, हमारे वो सोशल रिलेशनशिप्स नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, आपस में गपशप होती थी। अब हम बैठते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 मोबाइल साथ होते हैं। हम एक बड़े ग्रुप के साथ बात कर रहे होते हैं लेकिन वो 4 लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते। ये एक वजह है हमारी नेगेटिव होने की। एक और वजह, हम जो फूड खाते हैं, हमने कभी सोचा है कि हम कितनी नेचुरल फूड ले रहे हैं? जितनी प्रोसेस फूड्स लेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। एक और वजह आपको बताऊँ, वो ये होती है कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन जो हमारी वाटर इनटेक है, वो हमारे अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। जब हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रेन जोन्स है, जिसे वो हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं तुम्हारा दिमाग खुश्क होना शुरू हो गया है। तो वो वाकई ब्रेन जोन सा होता है, वो इरिटेशन उसके अंदर आती है, हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी। एक और बड़ी वजह देखी, हम सही सांस नहीं ले रहे होते हैं। ज़रा गौर करना कभी, जो आप में से कुछ लोग होंगे, हम तो पूरा सांस भी नहीं ले रहे होते, इतनी तेज़ी से ले रहे होते हैं, उसकी वजह से नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, अग्रेसिव बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। लंबी लिस्ट है, बहुत बहुत देर लग जाएगी सब बताते-बताते। जी, बहुत शुक्रिया। ये मज़ेदार टॉपिक था आज का, और ये आजकल की डेली बेसिस पे इसकी टॉपिक में जो ये चल रहा है, हर हर पर्सन इसका जो शिकार है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी जो यूथ है, सबसे ज़्यादा यूथ है और बहुत ही इंटेलिजेंट यूथ है, और वो अपना ज़्यादातर जो वक्त है किसी दूसरे को कंपेयर करने में गुजार देती है कि फलां के पास ये चीज़ आ गई है और मेरे पास नहीं आई। तो वो इसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, मायूसी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो बताइएगा कि इस जो है रीजन से कैसे बचा जा सकता है? देखो, अगर हम ना अपने मुस्लिम स्कॉलर्स को पढ़ना शुरू करें, तो हमें एक बहुत क्लियर बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने ना 2 तरह की चीज़ें इस दुनिया में हमारे लिए रखी हैं। एक वो चीज़ें हैं जो कि हमारे इख्तियार में हैं, एक वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं। इंसान जब उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो वो डिप्रेशन में जाता है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कबूल नहीं कर रहा होता ना इन चीज़ों को। दूसरी तरफ जो इख्तियार में होती हैं, उनकी तरफ सोचता ही नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी दूसरी तरफ लगा देता है जो कि उसके बस में नहीं थी। सो वहाँ पे जाके कंपैरिज़न आता है, वहाँ पे जाके हम डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ पे जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। सो पहला सबक जो होता है, हम अपने छोटे बच्चों को जो देना चाहिए, या अगर हमारी जो यूथ है वो अंडरस्टैंड करे कि कबूल कर लो बेटे, जैसे आपको अल्लाह ताला ने बनाया ना, इसे कबूल करो और उसके बाद का सफ़र शुरू करो। आप अगर जो उनसे एक गाड़ी में बैठे हुए हो और आपने इस्लामाबाद जाना था और वो गाड़ी कहीं मुल्तान के रास्ते की तरफ चली गई है और आप सारे रास्ते ये चिढ़ते रहो, मैंने तो इस्लामाबाद जाना था, ये कहाँ मुल्तान चली गई, तो आप बताओ कभी इस्लामाबाद पहुंच सकोगे? कबूल करो कि मेरी गाड़ी गलत साइड पे जा रही है, उसको रोको और उसके बाद उसका रिवर्स गियर लगाओ और दूसरी तरफ चलना शुरू करो।
جب تک نہیں کرو گے تب تک جو ہے وہ کڑتے رہو گے، چڑتے رہو گے، ملتان آ جائے گا، اسلام آباد نہیں آئے گا. بالکل بالکل اچھی بات آپ نے کہی. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، ہم گھومتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم اگر چھوٹے بچوں کی اگر بات کی جائے، ان کو دیکھا جائے، ان میں جو چیزیں ٹرانسفر کی جائیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ ان کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہیں. جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ان کے مائنڈ سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے اور پھر اس ایج کے اندر کیسے چیزیں نکالی جائیں؟ ہماری یوتھ اس چیز کی ایگزامپل ہے. انہوں نے زندگی میں بچپن میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے دیکھے جو کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. بچپن کی اگر میں بات کروں تو 2 سال سے لے کر 5 سال کا 7 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں جو بھی واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہماری فکسیشن کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم بظاہر تو انہیں بھول جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو لاشعور کہتے ہیں، ہم اس میں بھجوا دیتے ہیں اور وہ لاشعور میں چھپی ہوئی باتیں مختلف شکلیں بدل کے اڈلٹ ایج میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم سے وہ نکلا نہیں جا رہا ہوتا. سو اس کے لیے اگر تو کوئی بہت سویئر کنڈیشن ہے تو پھر تو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. لیکن اگر اتنی کوئی سویئر کنڈیشن نہیں ہے، آپ کی نارمل لائف چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ میری نیگیٹو تھاٹس ہیں، اب مجھے اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا ہے، تو بہت ساری ایسی مینٹل ایکسرسائزز موجود ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کریں اور کیسے آپ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس کو ایک نام میڈیٹیشن کا دیا جاتا ہے، اردو میں جسے مراقبہ کہا جاتا ہے. اس کے تھرو ہم آپ کی نیگیٹو جو تھاٹس ہوتی ہیں اور نیگیٹو ہیبٹس بھی جو ہوتی ہیں ان کو پازیٹیوٹی میں چینج کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ نے ہپنوٹزم کا نام سنا ہوگا. ہم لوگ سیلف ہپنوٹزم سکھاتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہم اپنے منہ پہ لانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. کسی کو بتانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، ہم چاہتے ہی نہیں کبھی کسی کو بتانا. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ میں تو سیلف ہپنوٹزم کو پریفر کرتی ہوں کہ کیوں نہ آپ اپنی ہیلنگ خود کرو، بجائے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت پڑے، آپ کا اپنا ہی ہیلنگ سسٹم ایکٹیو ہو جائے. تو جیسے ہی وہ ہوتا ہے، چاہے آپ جس ایج میں بھی ہو، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، ہو جاتے ہیں چینج. صرف نیت کی بات ہوتی ہے، صرف ارادہ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ارادہ کتنا تبدیل ہونے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ میرا ایک نا بڑا ہی انٹرسٹنگ سا سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے، جو ایک عام سا سوال ہے اور ہر بندے کا سوال ہے. تو میں نے بھی خود کئی بار نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو اپروچ کر لیں، ان کو کنسلٹ کر لیں، لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اپروچ کریں یا اس کی طرف جائیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں. لیکن بظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اپروچ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں میں تو پاگل ہوں ہی نہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو ہے جو مجھے کنسلٹ کر رہے ہیں یہ پاگل ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیسے کام کیا جا سکتا ہے، کہ ان کو اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے کہ تاکہ وہ جس کو بھی فیل ہو کہ کچھ نہ کچھ بیماری ہے تو وہ کسی سائیکالوجسٹ کو اپروچ کر لے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو. کچھ سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا نارمل تھا کہ ہمیں اس اسٹگما سے ڈر لگتا تھا کہ میں کوئی پاگل ہوں، یا اگر میں کسی ایسے ڈاکٹر کو کنسلٹ کروں گا تو مجھے یہ سمجھا جائے گا کہ میں پاگل ہوں. لیکن بالکل. جس طرح آج ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے اب اویئرنیس پروگرام اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. پھر دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پیشنٹس جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پرسن تھا، اس کو اسٹمک کا پرابلم تھا، اور ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے اسٹمک کا ایشو ہے، تو اب ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ خود ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے. لائک ہمارے سائیکالوجی میں ایک ڈس آرڈر ایسا بھی ہوتا ہے جس میں آپ
کا बॉडी का एक पार्ट बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, उसके अंदर मतलब हिम्मत ही नहीं होती, जाने को आप जाते हो स्पेशल डॉक्टर के पास कि इसको तो लगता है फालिज का अटैक हो गया, वो रेफर कर देता है साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि सम टाइम हम अपनी जो इमोशनल लेवल है उसको इतना हाई कर लेते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो इसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हमारी जो यूथ है उसको बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गाइड कर रही है, और यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ये जो साइकोलॉजिस्ट के साथ स्टिग्मा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स का और असातिज़ा का इसमें कितना रोल है? मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें ना तो सबसे ज़्यादा रोल तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि माँ जो उनकी जो गोद होती है वो पहली तरबियत गाह होती है जहाँ पे बच्चे अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं। सो जो पेरेंट्स हैं सबसे ज़्यादा तो उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा 4-5 ईयर हम बात करते हैं कि ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट है, तो उसने वहीं से ट्रेनिंग लेनी होती है। मैं अभी पिछले दिनों भी एक सेशन में यही बात बता रही थी बच्चों की हेल्थ की कि पेरेंट्स का कितना रोल है, लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, तो आप अच्छे पेरेंट्स कभी नहीं बन सकेंगे। सेम इसी तरह अगर आप टीचर हैं, तो टीचर का रुतबा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने अंबिया के रुतबात में से एक रुतबा ये बताया है कि वो टीचर हुआ करते थे, और उस्ताद को तो आपको पता है वैसे ही रूहानी माँ-बाप कहा जाता है। तो टीचर को इस टीचर की डिग्निटी का ख्याल रखते हुए पहले अपने ऊपर काम करना है। पेरेंट्स को पहले अपने ऊपर काम करना है, तभी तो वो हीलिंग एनर्जी बच्चों में ट्रांसफर कर सकेंगे, तभी तो वो नॉलेज टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को दे सकेंगे। अगर वो ही उन चीज़ों से नहीं निकल सके तो वो कैसे बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। सो एक चीज़ तो ये मैं पेरेंट्स और टीचर्स को कहना चाहूँगी। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो पेरेंट्स और टीचर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। छोटे होते बच्चा उधर से ट्रेनिंग ले रहा होता है, लाइक उसके जो बेसिक बिहेवियर्स बन रहे होते हैं वहां से बन रहे होते हैं। जैसे ही वो उसकी सोशल लाइफ शुरू होती है, स्कूल कॉलेज में जाना शुरू होता है, तो वो अपने टीचर से ही इंस्पायर होता है और उन्हीं को ही फॉलो करता चला आ रहा होता है। तो अगर एक टीचर अच्छा सा गाइड नहीं करेगा तो बच्चे पे किसके पास जाएंगे। तो जरूर टीचर का फिर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल इश्यूज को भी किसी टाइम में अपने टीचर के साथ डिस्कस जरूर कर सके, और टीचर को भी बहुत न्यूट्रल होकर न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहिए। तो ये दो बड़ी बेसिक और बड़ी बुनियादी हस्तियां हैं हमारी जिंदगी में। आप जितने कामयाब इंसान देख लो, वो जब बात करेंगे मेरी पेरेंट्स की दुआएं, वो जब बात करेंगे मुझे जिंदगी में एक अच्छा टीचर मिल गया जिसकी गाइडलाइन की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मुझे यकीन है कि जिस तरह मेरी भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, मेरे कुछ सवालात थे वो भी क्लियर हो गए, मुझे जवाबात मिल गए। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग होंगे, जो ऑडियंस, जो जो हमारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, उनके भी जो जवाबात वो क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर आपका टाइम लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आपसे सीखने की कोशिश करेंगे ताकि वो जी अपनी जरूर। लाइफ को मजीद बेटर कर सकें। मेरी तो ख्वाहिश यही होती है कि हमारी जो यूथ है उसको इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, इतने वो स्ट्रांग हो जाएं। तो हम मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स, मेरे जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पे काम को कर रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में हमारी यूथ खुद इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो हमें गाइड करने वालों में से होगी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में जाते हुए मुझे एक बात बता दीजिएगा कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या जो लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं एज अ कंसल्ट करने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं आपको? आप इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इल्मी सिटी की पूरी टीम बहुत अच्छी है, उनके कोई भी क्वेश्चंस आपके अगर हों तो वो मेरे तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और मेरे थ्रू आप तक जो उनसे वो रिप्लाई भी पहुंचेगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा फौरन से इल्मी सिटी के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप मिलने के लिए टाइम आपसे मिल जाता है कि या भाग दौड़ करनी पड़ती है? हाँ, वो आपको नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम चूंकि साइकोलॉजिस्ट बैठे ही इन चीज़ों के लिए सर्विसेज अपनी दे रहे हैं,
میرا بھی اپنا کلینک ہے, آپ کو میرے کلینک کے حوالے سے ساری انفارمیشن مل جائے گی. آپ جس ٹائم لینا چاہیں, ٹائم لینا چاہیں آپ ٹائم لے سکتے ہیں. یہاں لاہور کے اندر ہی میرا کلینک ہے, آپ میرے کلینک بھی آ سکتے ہیں اگر کسی قسم کی کنسلٹینسی چاہیے ہو تو. جی بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ویورز کو بھی یہ ہمارا جو شو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. جیسے کہ ہم ہر روز انفارمیٹیو پروگرام لے کے آ رہے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ بھی انفارمیٹیو پروگرام لے کے آئیں گے جس سے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ ہوگی. اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.